ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم اینیمل ڈائیورسٹی ان ورٹیبریٹ کے کورس میں ماڈیول ٹیکسونومی کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ ٹیکسونومی کیا ہوتی ہے؟ ٹیکسونومی عام طور پر جانوروں میں بائنومیل نومنکلیچر سسٹم کا آغاز ہے، اور اس سسٹم کے اندر ہم اینیملز کو مختلف لیولز پر کلاسیفائی کرتے ہیں، اور اسی کو ہم کہتے ہیں اینیمل کلاسیفیکیشن۔ دنیا کے اندر بائنومیل نومنکلیچر سسٹم میں کسی بھی دو جانداروں کے نام ایک جیسے نہیں ہیں۔ اس کے لیے بائنومیل نومنکلیچر کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تاکہ دنیا میں کسی بھی ایک جاندار کا نام دو نہ ہو۔ سائنٹیفک نام ہر جاندار کا ایک ہی ہے۔ اب جو بھی سائنٹیفک نام کسی بھی جاندار کا ہوتا ہے، مثال کے طور پر ہیومن بینگز، انسان جو ہیں، اس کا سائنٹیفک نام ہے ہومو سیپین۔ اب اس ہومو سیپینس کے اندر پہلا جو لفظ ہے وہ ہے ہومو۔ اس کو ہمیشہ کیپیٹل لیٹر کے ساتھ ہی انیشیٹ کیا جاتا ہے، جبکہ اس کا اگلا نام سیپینز، اس کو ہم اسمال لیٹر سے لکھتے ہیں، جیسے کہ اس نام کے اندر ایچ کیپیٹل لیٹر سے لکھا ہوا ہے اور ایس جو ہے وہ اسمال لیٹر سے لکھا ہوا ہے۔ پہلا نام اس کی جینس کا ہوگا اور دوسرا نام جو ہے وہ اس کی اسپیشیز کا ہوگا، اور سائنٹیفک نیم جب بھی ہم لکھیں گے اس کو یا تو ہم انڈر لائن کریں گے یا پھر اس کو اٹیلک کریں گے۔ جب بھی کسی جینس کا نام لکھا ہو اور اس کو بار بار لکھنا ہو تو اس سلسلے میں ہم کیا کریں گے؟ جو پہلا لفظ ہوتا ہے لائک ہومو ہے، اس کو ہم سنگل ایچ لکھیں گے، اس کے آگے ڈاٹ ڈالیں گے اور اس کے آگے لکھ دیں گے سیپینس۔ یہ نارملی طریقہ ہے سائنٹیفک بائنومیل نومنکلیچر کو لکھنے کا۔ اسی طرح سے جانداروں کے ڈیفرنٹ کنگڈمز ہیں، لائف کے کنگڈمز ہیں، اور اس کو سب سے پہلے رابرٹ وٹکر نے 1969 میں ڈسکرائب کیا، اور اس کنگڈم کے اندر اس نے ہمیں یہ بتایا کہ جو ہر جانداروں کے کنگڈم ہیں لائف کے، ان کے اندر ان کا موڈ آف نیوٹریشن اور ان کا سیلولر آرگنائزیشن کا پیٹرن ڈیفرنٹ ہوگا۔ اب یہ سسٹم کیا ہے؟ اس سسٹم کے مطابق جو کنگڈم کے ممبرز ہیں اس کے اندر ڈیفرنٹ ان کے نام ہیں، جیسے کہ کنگڈم مونیرا، اور اس کنگڈم مونیرا کے اندر آتے ہیں بیکٹیریا اور سائنو بیکٹیریا۔ ان کو ہم ایک دوسرے جانداروں سے کیسے مختلف کر سکتے ہیں؟ دے آر نارملی ڈسٹنگوشڈ فرام آل ادر آرگینزمز، کیونکہ یہ چھوٹے جاندار ہیں، ان کو ہم کہیں گے پروکیریوٹک آرگینزمز۔ اب پروکیریوٹک آرگینزمز جو ہیں، اس کے علاوہ جو دوسرا کنگڈم ہے اس کو ہم کہیں گے پروٹسٹا۔ پروٹسٹا جو ہیں وہ بڑے جاندار ہوتے ہیں نارملی، اور ان کو ہم کہتے ہیں یوکریوٹک آرگینزمز۔ اب یہ جو پروٹسٹ ہیں دے نارملی کنسسٹ آف سنگل سیلز یا سیلز کی کالونیز۔ اب یہ کنگڈم جو ہے، اس پروٹسٹا کے اندر جو جاندار انکلوڈیڈ ہے اس میں ہے امیبا، پیرامیشیم اور اسی طرح کے اسمالر انورٹیبریٹ اینیملز۔ اب جو اس کے علاوہ جو اگلا کنگڈم ہے وہ ہے پلانٹے۔ اس کے اندر تمام پودے موجود ہوں گے، اور یہ بھی یوکریوٹک ہے، ملٹی سیلولر ہے، فوٹو سنتھیٹک ہیں، ان کے اندر سیل وال موجود ہوگی، اور یہ نارملی نان موٹائل ہیں، حرکت نہیں کر سکتے۔ کنگڈم فنجائے جو ہے یہ بھی یوکریوٹک ہے، ملٹی سیلولر ہیں، ان کے اندر سیل وال موجود ہے، اور یہ بھی نارملی نان موٹائل ہے۔ ان کے اندر ہر کنگڈم کے اندر بھی آپ نے یہ دیکھا کہ مختلف جاندار موجود ہیں، اور ان کے اندر مختلف موڈ آف نیوٹریشن ہے۔ اب فنجائی جو ہے، اگر ہم اس کے موڈ آف نیوٹریشن کی بات کریں تو فنجائی اپنے آرگینک میٹر کو ایکسٹرا سیلولرلی ڈائجسٹ کرتے ہیں، اور جو اس کے پروڈکٹس بریک ڈاؤن ہوں گے اس کو پھر یہ ایبزارب کریں گے۔ اس کے بعد جو سب سے بڑا کنگڈم آتا ہے وہ ہے کنگڈم اینیمیلیا۔ کنگڈم اینیمیلیا میں تمام جاندار اینیملز انکلوڈیڈ ہیں، یہ یوکریوٹک ہیں، ملٹی سیلولر ہیں، اور ان کا جو موڈ آف فیڈنگ ہے وہ بھی نارملی یہ فوڈ کو انجسٹ کریں گے، یا دوسرے آرگینزمز کو کھائیں گے یا دوسرے آرگینزمز کے پارٹس کو۔ ان کے اندر سیل وال موجود نہیں ہوتی، اور یہ نارملی موٹائل آرگینزمز ہیں۔ ان ایمرجنگ پکچر ان کے جتنے بھی ابھی تک ہم نے 5 کنگڈمز ڈسکرائب کیے، اس کے اندر کیا ہے
کہ یہ ایوولوشنری لائن میں سارے ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لیکن یہ پھر بھی ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. اور کس طرح سے ہم بتا سکتے ہیں کہ کون سا فیچر ہے جو ان کو ایکسپلین کرے گا؟ وہ ہے رائبوسومل آر این اے. رائبوسومل آر این اے جو ہے اس کی اسٹڈی نے ایک بہت ہی ایکسیلنٹ آؤٹ لائن دی ہے ایوولوشن کے پیٹرن کو سمجھنے کے لیے. اب رائبوسومل آر این اے جو ہے اس کو کیوں ایوولوشن پیٹرن سمجھنے کے لیے ایک امپورٹنٹ آرگنیلی قرار دیا گیا ہے؟ کیونکہ رائبوسومل آر این اے کے اندر جو چینجز ہیں دے آر ویری سلو، اور یہ سلو چینجز جو ہیں دے نارملی لیڈ ٹو ایوولوشن، اور اسی کو ہی ہم ایک میکینزمز کا نام دیتے ہیں جس کو کہتے ہیں ایوولوشنری کنزرویشن. ایوولوشنری کنزرویشن ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پروٹینز جو کہ مشینری ہیں سیل کی، ان کے اندر کس طرح سے تبدیلی آ سکتی ہے، اور یہ پروٹینز جو ہیں یہ ایک امپورٹنٹ وائٹل رول پلے کرتے ہیں آرگینزمز کے اندر. اسی طرح سے ہم نے ایوولوشنری کنزرویشن کی بات کی. ایوولوشنری کنزرویشن جو ہے مختلف قسم کے رائبوسومل آر این اے لے کر مختلف آرگینزمز کے ساتھ اس کا پھر لنک کیا جاتا ہے، اور لنک سے پھر ایوولوشنری ٹری بنایا جاتا ہے. اب جتنے بھی آرگینزمز کچھ ایسے ہوں گے جو کلوزلی ریلیٹڈ ہوں گے، اور کچھ ایسے آرگینزمز ہوں گے جو ڈسٹینٹلی ریلیٹڈ ہوں گے. اب جتنے بھی ڈسٹینٹلی ریلیٹڈ آرگینزمز ہوں گے ان کے رائبوسومل آر این اے لیس سملر ہیں، جبکہ جو کلوز ریلیٹڈ آرگینزمز ہیں ان کے رائبوسومل آر این اے کلوزلی سملر ہوں گے. تو اس سے ہمیں ان کے انسیسٹرل مالیکیولز کے ساتھ ریلیشن شپ کا پتہ چلتا ہے. اب اسٹڈیز نے ہمیں کیا بتایا کہ کوئی بھی سسٹم جس کے اندر میجر ایوولوشنری چینجز آتی ہیں ان کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہے. اس لنک کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں لینیج، اور ہر ایک لینیج جو ہے اس کو ہم کہیں گے ڈومین. اب یہ آرکیا جو ہے پروکیریوٹک مائکروبس، ان کے اندر نارملی وہ آرگینزمز موجود ہوتے ہیں جو کہ ایکسٹریم انوائرمنٹل کنڈیشن میں رہیں گے، یا تو بہت زیادہ ٹمپریچر پہ رہیں گے، یا بہت سالٹ پہ رہیں گے، یا بہت ایسیڈک انوائرمنٹ پہ رہیں گے. اور یہ نارملی ان کے اندر جو ایسا انوائرمنٹ ہوگا وہ ایناروبک ہوگا. اب اس ٹری سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹری کو ہم کہیں گے فائلوجینیٹک ٹری آف لائف. فائلوجینیٹک ٹری آف لائف ہمیں جانداروں کی ایوولوشنری ہسٹری کے بارے میں ایکسپلین کر رہا ہے، اور اس سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو کنگڈم بیکٹیریا، آرکیا، یوکیریا، کہ یہ کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنکڈ ہیں، یہ کس طرح سے ان کی لینیج کا پیٹرن ہے، اور کس طرح سے یہ ڈومینز کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں. اور ہر کنگڈم کے اندر آپ دیکھیں فردر ان کی کلاسیفیکیشن موجود ہے. تو فائلوجینیٹک ٹری آف لائف جو ہے دس از دا ایکسیلنٹ ایگزامپل آف ایوولوشنری میکانزمز ان اینیمل کنگڈم.